ہمارے تمام بزرگوں نے رمضان کی قدر اور اہمیت کو بتایا، اور اتنا بتایا فنا کر دیا اپنے آپ کو۔ یہی حضرت مولانا زکریا صاحب، دیکھیں حضرت کے انتقال کو بھی میرے خیال میں 70-75 سال کے لگ بھگ، 50 سے تو یقیناً اوپر ہو گئے ہوں گے، اتنا پرانا زمانہ ہو گیا۔ آج بھی پوری دنیا میں فضائل اعمال جہاں جہاں پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے، سب سے پہلے کیا کہا جاتا ہے؟ حضرت شیخ نے فائدے میں فرمایا، حضرت شیخ نے فائدے میں فرمایا۔ کسی نے کہا حضرت شیخ نے فائدے میں لکھا، یہ حضرت شیخ کون ہے؟ حضرت مولانا زکریا صاحب، اتنے بڑے بزرگ کہ مرنے کے بعد بھی ان کا فیض ایسے چل رہا ہے۔ فضائل اعمال قیامت تک اگر پڑھی جائے گی، قیامت تک حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اللہ تعالیٰ ثواب لکھتے چلے جائیں گے کہ تم نے میرے بندوں کو اس کتاب کے ذریعے سے اتنی عبادات میں لگا دیا، پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے۔ لیکن ان بزرگوں کا کیا اہتمام، کیا اہتمام فرمایا؟ آپ بیتی ایک کتاب ہے حضرت کی، اپنی ایک کتاب ہے، اپنے احوال اس میں لکھے ہیں، اس کو بھی پڑھنا چاہیے۔ آپ بیتی کے نام سے ہے، آپ بیتی اپنے احوال، اس میں لکھا فرمایا کہ ہم نے رمضان میں اپنے گھر کو تقسیم کیا، اپنے گھر کے اوقات کو تقسیم کیا، اور اپنے گھر کے اوقات کو اپنے گھر کے تمام افراد کو تقسیم کیا۔ ایک جگہ لکھا کہ رمضان میں یومیہ ہماری خواتین بھی 14-15 پارے بآسانی تلاوت کر لیتی ہیں، 14-15 پارے خواتین تلاوت کر لیتی ہیں۔ اور فرمایا کہ ہم نے اپنے گھر کے اندر اپنے افراد کو رمضان کے اوقات پہ ایسے تقسیم کیا کہ ترتیب بنائی کہ 24 گھنٹے کے اندر کوئی ایک لمحہ ایسا خالی نہ جائے جس میں ہمارے گھر میں تلاوت نہ ہو رہی ہو، ہمارے گھر میں تلاوت نہ ہو، 24 گھنٹے تلاوت چلتی رہے۔ اس کی ترتیب یہ بنائیے کہ ہر وقت میں کم از کم 2 آدمی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، پھر ایک آدمی اس میں سے تلاوت روکتا ہے، وہ جا کے دوسرے 2 کو تیار کرتا ہے کہ چلو بھائی اٹھ جاؤ، سو کے اٹھ جاؤ، نیند سے اٹھ جاؤ، یا کام سے آ جاؤ، تمہارا نمبر شروع ہو گیا۔ پھر وہ وضو بنا کے آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تلاوت شروع کرتے ہیں، تو پہلے 2 آدمی جو ہیں وہ تلاوت کو ختم کرتے ہیں، پھر وہ جب اٹھتے ہیں تو وہ اگلے 2 کو، اس طرح 24 گھنٹے